السلام علیکم۔ قسط نمبر 2۔ حسن نے کالی کو دھکا دیا اور کہا کہ اپنی الگ رہائش رکھ لو، ہمارے ساتھ اب تم نہیں رہو گے۔ کالی نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کالی کی ایک لڑکی سے دوستی تھی، وہ مسیح برادری سے تعلق رکھتی تھی جس کا نام آسیہ تھا۔ کالی نے آسیہ کو جا کے بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، دوستوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا ہے، میں ان کو کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گا، ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے۔ آسیہ نے کالی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں جو ہر طرح کا جادو جانتی ہوں یہ کب کام آئے گا۔ آپ کو ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو میں خود اپنے طریقے سے دیکھ لوں گی جب مجھے موقع ملے گا۔ کالی نے کہا نہیں، میں کچھ دوستوں کو لے کر ان کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ آسیہ نے کہا کالی بہتر ہوگا یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، اگر آپ جھگڑا یا کچھ اس طرح کا کرو گے تو یقیناً ہمیں پولیس کے چکر کاٹنے پڑیں گے، میں جادو جنات سے کام لوں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم ان سے جیت جائیں گے۔ کالی نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر حسن نے عبداللہ کو گڈ نیوز دی کہ اگلے ماہ سب اسکول کے بچے ٹور پر جا رہے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ٹور پر جاؤں، آپ لوگ چلے جانا۔ حسن نے کہا کوئی بات نہیں یار، ہم آپ کا خرچہ اٹھائیں گے۔ عبداللہ نے کہا نہیں یار، میرا موڈ نہیں ہے جانے کا، تو آپ لوگ چلے جانا۔ سب دوستوں نے عبداللہ کے ساتھ ضد کی کہ نہیں، آپ کو چلنا پڑے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے یار، ابھی 1 ماہ باقی ہے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ بہرحال میں نے پرنسپل صاحب سے چھٹی لی ہے 2 دنوں کی، میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، ماں جی کی طبیعت بہت خراب ہے، خیریت پوچھ کر 2 دن بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ حسن نے کہا ٹھیک ہے، میری گاڑی پر ساتھ چلتے ہیں، آپ کی والدہ میری بھی تو والدہ ہے۔ عبداللہ نے کہا نہیں یار، آپ میری وجہ سے تکلیف نہ اٹھائیں، میں بس میں چلا جاؤں گا۔ حسن نے کہا ٹھیک ہے، کس وقت جانا ہے؟ عبداللہ نے کہا مجھے بس فریش ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد چلتا ہوں۔ جیسے ہی عبداللہ فریش ہونے کے لیے اندر گیا، حسن نے عبداللہ کے پرس میں 50,000 روپے رکھ دیے۔ عبداللہ فریش ہو کر حسن کی گاڑی میں بیٹھا اور سب دوست عبداللہ کو بس اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ عبداللہ سب دوستوں کو گلے ملا اور بس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بس چلی، عبداللہ نے سب دوستوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور بائے بائے کہا۔ وہاں سے عبداللہ روانہ ہو گیا۔ 10 گھنٹے گزرنے کے بعد عبداللہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر کے دروازے پر بھائی اور بہنوں نے استقبال کیا۔ بہنیں بھائی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھیں، لیکن بھائی کے چہرے پر ایک اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ عبداللہ فی الحال امی کے پاس چلا گیا، کہا السلام علیکم امی، کیا حال ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام، میرا شیر آ گیا تو؟ عبداللہ نے کہا جی بالکل والدہ، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میری ماں بیمار ہو اور میں نہ واپس آؤں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عبداللہ کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو بیٹا، کوئی بھی کام ہو مشکلات آتی رہتی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میرا بیٹا بہت بہادر رہے، کبھی بھی مشکلات میں گھبرائے گا نہیں۔ عبداللہ نے کہا جی ہاں والدہ، مشکلات عارضی ہوتی ہیں، انسان مشکلات سے نکل ہی جاتا ہے۔ اتنے میں عبداللہ کے بھائی نے عبداللہ کو آواز دی، اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ عبداللہ نے بھائی سے کہا کہ امی کا علاج کیسا چل رہا ہے؟ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں جو مزدوری کرتا ہوں وہ گھر کے اخراجات اور امی کے علاج کے لیے کافی نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل سے ہم دونوں مزدوری پر جایا کریں گے۔ عبداللہ کے بھائی نے کہا کہ نہیں، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا کہ تم مزدوری کرو، تمہیں ابھی اور پڑھنا ہے اور بڑا آدمی بننا ہے۔ امی آپ کو فوجی دیکھنا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو مزدوری کرتے دیکھوں۔
عبداللہ نے کہا جب تک امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تب تک میں مزدوری کروں گا۔ عبداللہ کے بھائی نے کہا کہ نہیں، یہ میں تمہیں ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ عبداللہ نے کہا میرا پرس میز پر پڑا ہے، اس میں پرنسپل صاحب کا فون نمبر ہے، لے کر آتا ہوں اور آپ پرنسپل صاحب کو فون کریں کہ اب سے عبداللہ اسکول نہیں آئے گا۔ ایسے ہی عبداللہ نے اپنا پرس نکالا تو اس میں بہت ہی زیادہ پیسے تھے۔ عبداللہ پیسوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے، اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔